بس عزادارو بس اس منزل پر مجلس آ گئی ہے۔ اللہ جانے کیسے گزری شب عاشور۔ روایت میں ہے کہ جب شب عاشور آئی امام حسین نے خیموں کا طواف کرنا شروع کیا۔ امام نے عجیب منظر دیکھے کہ جناب قاسم کی ماں کہہ رہی ہے قاسم میرا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، قاسم ماں کی لاج رکھ دینا۔ بس کچھ اور آگے بڑھے، دیکھا کہ ام لیلہ علی اکبر کے خیمے کا طواف کر رہی ہیں۔ کچھ آگے بڑھے، دیکھا کہ زینب سلام اللہ عنہ محمد سے کہہ رہی ہیں کہ تمہارے بابا تمہیں میرے حوالے کر کے گئے ہیں، ماں کی بھی لاج رکھنا، باپ کی بھی لاج رکھنا۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ روز عاشور طلوع ہوا، علی اکبر گلدستہ اذان میں گئے، ایک دفعہ آواز بلند کی اللہ اکبر۔ روز عاشور طلوع ہوا، امام حسین کے ساتھی جانے لگے۔ ایک دفعہ اونو محمد قریب آئے، اماں ہماری باری کب آئے گی؟ ماں نے کہا کہ جاؤ اور بھائی سے کہنا کہ ماں نے بھیجا ہے، زینب نے بھیجا ہے، ہمیں اجازت دے دی۔ حضرت ایک جملہ سنو گے؟ جناب زینب نے اونو محمد سے کہا، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، مصائب کا ایسے زیادہ سخت جملہ نہیں ہو سکتا، جب تمہیں میرے مولا حسین اجازت نہ دیں تو مجھ بہن کی طرف سے، مجھ زینب کی طرف سے اپنے ماموں سے کہنا کہ ماں زہرا کے حق کا واسطہ ہمیں اجازت دے دیجئے، ہمیں جانے دیجئے۔ ایک دفعہ امام حسین نے اجازت دی، اور محمد مقتل کی طرف آئے، ایک دفعہ آواز بلند کی کہ جو ہمیں جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ ہم حسین کے بھانجے ہیں، ہم عباس کے بھانجے ہیں۔ عزادارو جب یہ تلواریں چلیں، تاریخ نے لکھا کہ آن لڑتے لڑتے فرات کے کنارے پیچھے سے پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ ایک دفعہ محمد نے آواز بلند کر کے کہا بھائی پیچھے دیکھنا، ذرا سنبھل کے، فرات کا بہتا پانی ہے اور سکینہ ابھی تک پیاسی ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہارا جنازہ بھی گیلا ہونے، اجرکم اللہ، ایسا نہ ہو کہ تمہارا جنازہ بھی گیلا ہونے پائے۔ ایک دفعہ ایک بھائی نے آواز بلند کی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، مامو جان محمد کی مدد کو آئیے، مامو جان آن کی مدد کو آئیے۔ اللہ جانے امام کیسے پہنچے، ہو گئی مجلس، بس مجھے ایک منزل لے لینے دی۔ اللہ جانے امام کیسے پہنچے، لیکن راوی لکھتا ہے ایک ہاتھ میں آن کا جنازہ اٹھایا، ایک ہاتھ میں محمد کے لاشے کو اٹھایا اور گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہے ہیں۔ ایک دفعہ خیمے کے قریب لا کر دو ننھی سی لاشیں رکھی اور کوہرام بپا ہوا۔ عزادارو جانتے ہیں جب کوہرام بپا ہوا تو کتنی بیویاں تھیں۔ ایک دفعہ امام نے دیکھا کہ بچوں کی ماں زینب نہیں ہے، کسی سے پوچھا کہ زینب کہاں ہے؟ روایت ہے کہ ایک بی بی خیمے میں گئی، دیکھا کہ جناب زینب مٹی ہٹا کے سجدہ کر رہی ہیں، شکرن شکرن یا ربی اللہم تقبل منا ھذا القربان، او پروردگار میری قربانی قبول۔ آپ رو رہے ہیں نا عزادارو؟ تھوڑا سا آگے منزل چلی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جناب زینب اس لیے باہر نہ آئے ہوں کہ حسین جنازے لائے ہیں، کیسے بہن کو جنازے دے دیں۔ عزادارو شام غریبہ آئی، ایک دفعہ عمر سعد نے کہا کہ یہ جتنے جنازے پامال ہوئے ہیں، جتنے جنازے پامال ہوئے ہیں ان کے سر تن سے جدا کر دو، اجرکم اللہ، ان کے سر تن سے جدا کر دو۔ کچھ دیر کے بعد پتہ چلا کہ سارے جنازوں کے سر تن سے جدا ہو گئے۔ اب ظالم کہتا ہے جتنے سر تن سے جدا ہیں سب کو نیزوں پر اٹھاؤ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ ماتم کر رہے ہیں، اللہ آپ کو کسی غم۔ جب یہ جنازے، جب ان کے ننھے ننھے سر نیزوں پر بلند ہوئے، عزادارو مجھے معاف کرنا، پروردگار تمہاری جھولیوں کو آباد رکھے۔ ایک دفعہ ذرا یہ سوچنا کہ جب بچوں کے سر نیزے پر بلند ہوں، ماں کے ہاتھوں میں رسی، وہ ماں چلے تو کیسے چلے؟ سامنے بیمار امام ہے، بی بی نظریں جھکاتی ہیں تو زمین پر زین العابدین کا خون نظر آتا ہے، نظریں اٹھاتی ہے تو نیزے پہ سر بلند آتا ہے۔ عزادارو بس ہو گئی مجلس، ایک منزل اور لے لوں۔ جب یہ جنازے، جب یہ سر زندان شام میں پہنچے اور پھر اس کے بعد
جب یزید نے کہا کہ یہ سر سب کو واپس کر دو، عزاداروں روایت سنیں گے کہ جب سب کو سر واپس کیے گئے، ام لیلہ علی اکبر کا سر مبارک لینے کے لیے پہنچ گئی۔ ام رباب علی اصغر کا سر لیتی ہیں، جناب زینب امام حسین کا سر لیتی۔ جب سارے سر دے دیے گئے نا تو ایک دفعہ کسی نے پوچھا ان 2 سروں کا یعنی اون محمد، کیا ان کی ماں مر گئی ہے؟ کیا ان کی ماں نہیں ہے کہ یہ سر لے لے؟ عزاداروں مجھے نہیں پتا پھر کیا ہوا۔ ایک دفعہ یہ قافلہ مدینہ پہنچا، جناب زینب جب بچے شہید ہوئے نہیں روئی، سر نیزے پہ بلند ہوا نہیں روئی، سر مل گئے نہیں روئی۔ ایک دفعہ مدینے پہنچی، ماں کے مزار پر پہنچی، اماں زینب لٹ گئی۔ ایک دفعہ نانا کے مزار پر پہنچی، کہا نانا نانا اگر ہاتھ مجمع نہ ہوتا تو چادر ہٹا کے دیکھتی، دکھاتی نانا تیری پیاری زینب، ہاتھوں میں رسیاں، کوفے کا بادا اور شام کا بادا۔ عزادارو جناب زینب جب سب کچھ کر چکی، ایک دفعہ اپنے گھر میں آئی۔ عزادارو اب تابوت تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ ایک دفعہ اپنے گھر میں آئی اور محمد کے حجرے کا دروازہ کھولا، دیکھا تو ننھے سے بستر ہیں، دونوں کے تکیے اٹھائے، گلے سے لگا کر کہنے لگی، او میرے بچوں مجھے معاف کرنا،